نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حق نور محمد نوری ہے، حق نور محمد نوری ہے۔ دوستو، آج میں ایک اعلان بھی کرنے والا ہوں۔ پاکستان کے لیے میں نے برخوردار ہارون احمد اور برخوردار جمشید احمد کو اپنے جانشین مقرر کیا ہے۔ باہر کے ملکوں کے لیے میں ڈاکٹر جاوید احمد کو اپنے جانشین روحانی جانشین مقرر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ بات میں ان کو مبارکباد اللہ کو توفیق ہے کہ وہ سلسلے کو بیرون ملک میں اور دوسری بات گڑا والا میں ہمارے شہید کا ان کی مقصد کی بات سنائیں۔ بخشش فرما، گناہوں کو معاف کر، عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب جہنم سے بچا، آدمی دور رحمت میں لگاتا اپنا عجیب کا شفا بنا فرما، رمضان کو صبر دوستو، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ امید ہے آپ میری تقریر کا بچے ہیں، آپ کی بات میں نہیں ڈاکتے ہیں۔ میں نے جب لیا تیرا نام یا رسول
میں جب دیا میرا ہو گیا کسی ہو گیا تیرا ذکر کرتا ہوں یاد کرتا ہوں تیرا ذکر کرتا ہوں یاد کرتا ہوں سن یا رسول اللہ تیرا ذکر کرتا ہوں یاد کرتا ہوں سن یا رسول اللہ سن یا رسول اللہ سن یا رسول اللہ جب تیرے ذکر سے روشن ہو گئے ذکر سے روشن ہو گئے یا رسول اللہ عاشقوں کی دل لگا عاشقوں کی دل لگا جس جگہ کس جگہ چلو اب جگہ دے دو یار
بڑی اہم تقریر کرنے والا ہے اور چند چوکا میں نے جو میں نے شیشہ چاہتے ہیں اس کا بھی بیان کیا تھا اور میں وہ بھی دوہراتا ہوں اور کچھ مزید باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت اور کلام علیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر سلام کی ہو وہ زندہ رہیں اور وہ دن بھی سلامت اور یادگار رہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور وہ دن بھی سلامت اور یادگار رہے جس دن ان کی وفات ہو اور وہ دن بھی جب وہ دوبارہ رجوع کی ہوئی. دوسری آیت میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ پوسٹ ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا السلام علیکم مجھ پر سلام کی ہو اور وہ دن بھی سلامت اور یادگار رہے جس دن میں پیدا ہوا اور وہ دن بھی سلامت اور یادگار رہے جس دن میں وفات ہوا اور وہ دن بھی جس دن میں دوبارہ زندہ ہوا. ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے یوم ولادت اور یوم وفات کو زندہ ہونے کا حکم دیا. قرآن میں مسائل اجمال میں ہوتے ہیں تفصیل نہیں تفصیل تشریح اور وضاحت بیان کرنی پڑتی ہے اور اس میں تفاصیل کی تحریر کی اس لیے وجود میں آئی کہ قرآن آیات میں مجمل کی تفصیل بیان ہوتی ہے اس کی وضاحت کی تشریح. ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندگیہ بندوں کی یوم ولادت کو بھی یادگار بناؤ اور یوم وفات کو بھی یادگار بناؤ اور سلامت رکھنے اور یادگار بنانے کا جو بھی طریقہ ہو جو بھی انداز ہو جو بھی اسلوب ہو وہ درست ہے وہ جائز ہے صحیح ہے. ان آیات کی روشنی نہیں آیات ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے مناسب ہم حیات النبی کے قائل ہمیں بات ہم حیات النبی کے قائل ہیں ہمارا عقیدہ ہے موجود ہیں اور حاضر ناظر. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو زندہ اور جب شہداء جو حضور کے غلام ہیں جو امتی وہ زندہ ہیں تو حضور کی زندگی میں حیاتی میں کیا شک ہے کیا شکا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع کروایا غلام کو مت کو ہوگا شہداء کو مردہ مت ہو زندہ نہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ادراک نہیں اور جو ان کو مردہ سمجھتی ہیں ان کا ادراک نہیں شعور نہیں وہ فاصل العقل ہیں. اور اللہ جب یہ حکم دیتا ہے کہ شہداء کو مردہ مت ہو اور یہ جو حدیث شہداء کو اور یاد ہو اور خصوصاً حضور نبی کو بھی مردہ کہیں تو یہ اللہ کے حکم کے فرمان کی تردید ہوگی. اور جو اللہ کے فرمان کی تردید کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اسلام کے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ جشن عید میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے کہ وہ حیات النبی کے قائل نہیں ہیں حضور کو مردہ سمجھتے ہیں اور یہ زندہ ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے نظر کیوں نہیں لگاتے. بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو زندہ ہیں حیات ہیں موجود ہیں فرشتے ہیں جنات ہیں زندہ ہیں موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے عقل کے اندروں کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایمان نصیحت عطا ہوتی ہے ان کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں
اور جناب بھی نظر آتی ہیں، اور اللہ کی ذات جو سب سے عجیب قریب ہے، سب سے زیادہ زندہ حیات ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی. اور جو اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں نصیحت عطا کی ہے ان کو اللہ بھی نظر آتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء پھر یہ لوگ حضور کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں اور کبھی رسالت تک کرتے ہیں. ان کا جو سب سے بڑا گناہ بن عبد الوہاب جسے حضرت چلی اس میں یہاں تک گستاخی کی اور کہیں کبھی رسالت کا اعتراف کیا کہ میری یہ راشی محمد سے بہتر ہے. میں نے پڑھا میری راشی میرے بہت کام آتی ہے لیکن محمد کو اسی کام کے خوش نہیں کر سکتا. یہ توہین رسالت کی گستاخی کی انتہا. پھر یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ کتے کا اور سنجی کا نماز میں کا عادت تو نماز نہیں محمد کا خیال ہے نماز کیوں ہے. کسی گستاخی انتہا ہے. توہین رسالت کی انتہا ہے. کسی کی کتاب میں لیکن نماز پڑھنے کے بہت سارے مسائل لیکن تو صرف یہی ایک مسئلہ یاد ہے. دین کے اس نقشے کا انتظام ہے کہ کتے کا سنجی کا خیال نماز نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز ضرور جائے. کیونکہ کسی کتاب میں حدیث کی کسی کتاب میں قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ جن کا کتے کا خیال نماز نہیں ہوتی کا خیال نماز کی ہوتی. کیا ہے تو میرے ساتھ کی انتہا ہے. پھر یہ دیکھیں نماز میں ہم بار بار ضرور کرتے ہیں اور ضرور میں بار بار نام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ نام نامی اسلام ہے. اور جب حضور کا اسلام میں ہم بیٹھتے ہیں تو حضور کا خیال ضرور آتا ہے. اور ہمارا جو امام ہے کہ حضور کے خیال کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. ہمارے خیالات میں ہمارے تصورات میں ہمارے خوابوں میں ہمارے ذہن و شعور میں ہمارے لاشعور میں حضور زندہ موجود ہے اور حاضر ناظر ہے ہمارا ایمان. پھر یہ اپنی کتابوں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ 2 کروڑ محمد پیدا کرتا ہے. یاد رکھوں اور کتابوں میں لکھا ہے میں نے پڑھا آپ ادھر ہی کتابیں میں تلاش کرنے پڑھی کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ 2 کروڑ محمد پیدا کرتا ہے. ہمیں دیکھیں کہ اللہ کی شان میں تو لاکھوں آپ کی نہیں کر سکتے ہیں. ان کو یہی بات کا علم ہے یہی بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کروڑ محمد پیدا کر سکتا ہے. اللہ نے تو خود کہہ دیا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کا کوئی نہیں ہے اور حضور نے خود فرما دیا کہ خاتم النبیین لا نبی اللہ میں خاتم النبیین ہوں میرے پاس کوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ کی شان نہیں اللہ کی شان کے خلاف بات اللہ کے فرمان کی اور حضور کے فرمان کی تجدید ہے ان کو جھٹلانا ہے. اور دیکھیں کسی کتاب میں امام اعظم امام شافعی امام مالکی امام احمد بن حنبل نے کتنی تشریح کتابیں لکھی اور یہ مسئلہ کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کروڑ محمد نہیں پیدا کر سکتا. اور حدیث کی تمام کتابیں پڑھ بخاری تک اسی طرح حاصل کا ان میں کہیں کا ذکر نکالا کہ اللہ کروڑ محمد پیدا کر سکتا ہے. اور پھر قرآن میں کسی آدمی کسی غریب یہ بات نہیں کہ جو گستاخی ہے یہ بھی تو رسالت کے جملے میں آتا ہے. اگر احترام ہے تعظیم ہے یہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم خاتم النبیین ہیں اور حضور نے خود یہ کہہ دیا کہ میں خاتم النبیین میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو یہ کہنا اللہ کی شان کے خلاف ہے
اللہ کی شان میں تو لاکھوں باتیں کرتے ہیں، یہ سے نئی باتیں کرتی ہیں، یہی بات کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضور کی شان کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کی شان کو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیا اللہ نے ان سے کہہ رکھا ہے میں کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہوں، ان کا اگر کوئی بخش کرے اللہ کو کہنے تو اللہ کروڑوں محمد پیدا کر دے تاکہ ہماری بات اچھی ہو جائے، لیکن کی چہرانا اور گناہ کون بات یہ بھی جو ہے میرے ساتھ ہم دیکھیں کہ توہین رسالت کی سزا موت، اگر کوئی غیر مسلم ہمارے سامنے یہ کر دے کہ میری ولایت ہمارے نام میں تو بہتر ہے تو ہم سے بجائے موت دے دیں، لیکن یہ جو بندی اہل جو میرا میں کھڑے ہوتے قرآن حدیث کا غلط حوالہ دے کر غلط تشریح کرتے یہی بات کہتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا، ان کے خلاف ہی وقت ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ اللہ کروڑوں نبی پیدا کر دیتا ہے، بس خصوصی طور پر حضور کا ایسے کلام دینا، حضور کا انسان بنا دینا کہ اللہ کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو کروڑوں محمد کے بجائے ایک بھی نبی پیدا نہیں کیا اور نہ کبھی پیدا کرے گا قیامت تک ہمارے ایمان اور جانوں میں اپنے جانوں میں تو صرف ایک عام نہیں پیدا کرنے کی بات ہے اور یہ کروڑوں محمد پیدا کرنے کی بات ہے، جس سے اپنے لڑکوں سے آپ کی جبھی ختم ہو جاتا ہے، اپنے روز کا اپنا بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کروڑوں محمد پیدا کرتا ہے، تو یہ بالکل گمراہی کی بات ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا ہے، بھی گمراہ دوسری بات کہ اللہ کے نام یہ رعایت موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ جن خاص مقامات ہیں ان خاص مقامات کو اگر اللہ کی مدد کی جائے تو باقی مقامات میں مدد کا واقع ہونا پڑا ہوتا ہے، اور بعض خاص اوقات میں اللہ کی روایت اور بعض خاص اوقات میں ان اوقات میں بھی اللہ کی عبادت کی جائے باقی اوقات اس کا راستہ ہونا چاہیے، اور بعض مزیدہ ہستیاں ہیں ان کی صحبت اور خدمت میں رہ کر عبادت کی جائے تو اس کا بھی راستہ ہونا چاہیے۔ مقامات کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے بیت اللہ میں اگر ایک نماز ادا کی جائے تو ایک رات نماز کا قیام ہوتا ہے۔ بیت اللہ کی ایک مسجد ہی ہے، مسجد حرام کا مسجد ہی ہے، تو بیت اللہ کو یہ شرف ہے کہ بات یہ اس لیے کہ بیت اللہ کی مسجد جو ہے وہ اللہ کے جانور کا بندوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ہاتھ لگے انہوں نے بنائے ان کی وجہ سے بیت اللہ کو یہ شرف ہوئی کہ اس نے ایک نماز ادا کی جائے تو ایک لاکھ نماز کا قرآن۔ دوسری مسجد نبوی کی بات کرتا ہوں، مسجد نبوی میں اگر ایک نماز ادا کی جائے تو 50,000 نماز کا قرآن۔ وہ مسجد ہی ہے، پتھروں میں اس میں یہ برکت اس لیے ہے جہاں حضور کی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخر موجود اور تمام علماء کا اتفاق جس مقام پر جو جگہ پر حضور کا جس آخر موجود ہے وہ مقام بیت اللہ سے پھر دیکھیں مکہ معظمہ میں جو مقدس ترین مقامات مقام اجرا ہے ہمارے شور میں حضور نے عشرت کی رات گزاری اور غار احرام میں حضور نے راتیں بھی گزاری، عبادت بھی کی، چیزیں بھی کاٹے، خطاب بھی کیے اور پہلی بات کری پھر احترام کرے وہی نہ اور جبریل نے بھی وہی کرنا۔ تو ان مقامات اور غار احرام اور غار ثور اور تمام اس کی زیارت کی جائے
رات مقامات رات گنا کرنا شعوری عرض موجودہ اور کلام ان مقدس ترین مقامات کی حرمت کو کہاں کر دیا کوئی حج کو دیا ہے انہوں نے دیا ہے وہاں بڑے بڑے گروڑ لے ہوتی ہے کوئی سوال نہیں بدعت ہے وہ منع کرتی تو اس طرح وہ ان مقامات کے تقدس کو بھی ممان کرتی اور قانون انصاف کا بھی خلاف کرتی اور پھر انہوں نے مقدس ترین اولیاء صحابہ کرام کی قبروں کو مزارات پر نماز کرتی ہے اس طرح انہوں نے صحابہ کرام سے یہ بھی توہین کی ہے اور اس کی بھی جتنی بھی مدد کی ہے کم ہے بڑا ظلم ہے بڑا گناہ آج میں آپ میں شاید پڑا ہو اگست کی پہلی تاریخ 2011 پر میں نے پڑھا آسمی علیمی جنہوں کا ایک بہت بڑا صحابہ اس نے اپنا خود پڑھا یہ عرب سعودی عرب کے موجودہ حکمران ہوئے غیر شرعی غیر اسلامی احکامات کا کہ وہ مرتب ہیں اور ہم بھی اس خطے کی تعریف کرتے ہیں علماء کوئی فتویٰ صادر نہیں کرتے اس خطے کی تعریف ضرور کریں پھر دیکھیں کہ مکہ اور مدینہ تمام مخالف اور تمام مخالف کا متفقہ مذہبی اسلامی رشتہ ہے یہاں تمام مخالف اور تمام مخالف اور مخالف کا احترام ہونا چاہیے کسی ایک نشر کا کسی ایک عقیدت زبردستی جاری اور مسلط نہیں کرنا یہ بہت بڑا بہت بڑا اور یہ وہ مقامات بھی جہاں اولیاء اللہ کے مداحات ہیں اور جہاں ان کی پیدائش ہوئی ان کی ولادت ہوئی ان کی وفات جہاں انہوں نے قیام فرمایا جہاں ان کی قبریں بنی ان مقامات پر بھی عبادت کی جائے تو باقی مقامات کو زیادہ سوال دوسری بات اوقات سنائی جائے کہ اللہ کی روایت ہے اور اللہ کی ہدایت کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں بھی اگر اللہ کی عبادت کی جائے تو باقی اوقات میں اس کا راستہ گھومنا زیادہ سوال ہوگا پہلا سب سے پہلے شرح برات جامعہ عاشورہ ہے پھر قدر کی قرآن میں آیا کہ ایک رات کا سوال ہزار ماہ کی سوال سے زیادہ بہتر ہے زیادہ افضل ہے لڑت القدر خیر من الشہر اور وہ اوقات اللہ کی برگزیدہ بندے پیدا ہوتی اللہ کی برگزیدہ بندے وفاق اور پڑی ان اوقات میں بھی اللہ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ سوال ہے 11ویں شریف بھی انہیں اوقات میں شامل ہے میں نے وضاحت کی لیتا مزید تشریح کر جائے 11ویں شریف سیدنا عبد القادر جیلانی صلی اللہ رسول اللہ علیہ منصور ہے آپ لوگوں نے پہلے سے یہ لاؤ سنی باقی آپ جو لوگ آئے کوئی نہیں تھوڑا بہت میرے بات سیدنا عبد القادر جیلانی صلی اللہ رسول اللہ علیہ کا یہ عمل انہوں نے یہ دراصل گانا ربیع الاول ہی ہے گانا ربیع الاول کا انہوں نے گانا ربیع الاول کو بنایا سعودی عرب میں گانا ربیع الاول ہوتا ہے تو یہاں گانا ربیع الاول ہوتی ہے دن بکر کا تھا وہاں ایک دن پہلے ہی بنایا جنہاں خاص بکر کا تھا تو یہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی صلی اللہ رسول اللہ علیہ اس کو منایا اور ہم اس کو مناتے ہیں باقاعدہ کے بعد غیر شریف سے اس کے کار سوال سمجھتے ہیں تلاوت ہوتی ہے حضور اللہ پاک کے نام پر خدا گان ہوتے ہیں اور نافانی ہوتی ہے وہ رنگر تقسیم ہوتا ہے اور یہ ہم اس کے کار سوال سمجھتے ہیں جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ کام کٹ جاری ہوتی ہے اور یہ ضرور بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں تو قرآن صورت میں اس کا کوئی سوال اور کوئی ثبوت نہیں
بدت ہے، کفر ہے، شرک ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، ثابت کرتا ہوں کہ قرآن و سنت سے بھی جاری شریف کا اس کا جواب ہے جاری شریف کا۔ دیکھیں کہ قرآن میں مسائل منبرن اجمال نہ ہوتی، تفصیل نہیں ہوتی، اس کی تفصیل کرنی پڑتی ہے، تشریح کرنی پڑتی ہے، اور تفاصیل کی ذہنی گزاری چیزیں ہوتی ہیں۔ آمد اسلام سے فرض بعض وجوداں ہستیاں گزری ان کا تعلق اسلام سے تھا، ان کے عمل کو جاری رکھنے کا قرآن حکم دیتے ہیں، جواب ہے ثبوت ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شدید کے زمانے میں اللہ کے برگزیدہ نے جو عمل کیا، ان کی برگزیدگی کی، ان کی رفت، ان کی عظمت، اس بات کا ثبوت اور جواب ہے۔ حضور کے زمانے کے بعد بھی ان برگزیدہ نے نیک عمل کیا، اس کو جاری رکھتا ہے۔ قرآن اور سنت کو جاری رکھنے کے لیے نازل کیا، جاری رکھنے کے احکام سے نازل کیا۔ دیکھیں حج ہے، قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اس کو ہم جاری رکھے ہو رہے ہیں اور قیامت تک جاری رکھیں گے۔ ان کا انعام نفس کا انعام ہے، اور قرآن اور سنت سے ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو جاری رکھیں، تعریف ہے، حکم ہے۔ پھر شیاطین کو رنگ شمار کر کر مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کا عمل، حضرت اسماعیل ابراہیم حضرت اسماعیل نبی تھے، حاجرہ نبی نہیں۔ ان کے ایک عمل کو بھی دنیا جہاں میں ہر سے جہاں جاری رکھا جا رہا ہے اور قیامت تک جاری رکھا جائے گا۔ پھر صفا مروا کی صحیح ہے، 4 چکر لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، یہ بی بی حاجرہ کا عمل ہے۔ بی بی حاجرہ نبی نے جو عربوں کو پہلے اس مدارے کو تحفظات سے کرنا، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، کچھ اقرارات سے، کچھ شکوک و شبہات سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بی بی حاجرہ نبی نہیں، اور یہ کہ اس کی عبادت نہیں کی، پانی کی تلاش میں جاتی کاغذ کے لیے اس نے صفا مروا کے ساتھ رکھا لگایا، تو اس کو مناسب حج میں کیوں شامل کیا گیا؟ ایک دلیل حضرت عائشہ کی بھی ہے کہ صفا مروا اور نالا اور اطلاق کے استھان بنا رکھتے تھے، مشرکین میں وہاں طواف ہوتا، یہ طواف نہیں ہوتا، ایک دلیل کی بات ہے، لیکن یہ طواف نہیں ہوتا۔ یہ دلیل نے دوڑ تیز دوڑ لگائی جاتی ہے، آنا کام ہوتا ہے۔ اور پھر ایک روایت بھی خیال یہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح صفا مروا کی تعلیم دی دلیل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کا عمل تھا، اور حضرت حاجرہ نبی کی عام خاتون کی موت خاتون تھی۔ اب میں آپ کو چوکانے میں بات کرتا ہوں، میں نے تورات پڑھی اور تورات کا جو ہے وطن نام ہوتا ہے، اور تورات بھی مقدس کتاب آسمانی کتاب الہامی کتاب ہے۔ بی بی حاجرہ ابراہیم آپ ہر سن پر حیران ہوں گے، بی بی حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ منصوبہ بھی نہیں، حیران ہونے کی بات نہیں، ان کی منصوبہ اور باقاعدہ بھی سارا، اور حاجرہ بھی سارا کی در شریر نیچی رنگی اور قریب، شاید کسی نے پڑھا ہو تو آپ پڑھی خدا میں پڑھی تو حاجرہ سارا کی در شریر نیچی رنگی اور قریب، ابراہیم علیہ السلام کی باقاعدہ منصوبہ بھی سارا بری ہو گئی، ابراہیم برے ہو گئے، اور آپ کی سارا کوئی فکر دام ہوئی، ابراہیم لاہور مر جائے گا، اس کا کوئی بڑی بارش نہیں ہو۔ تو سارا نے اپنی وہ لمبی اپنی وہ کمی ابراہیم کو بخش کی، ابراہیم سے کہا تم حاجرہ سے ملو، تمہاری عذاب کرو۔ تب ابراہیم سارا کے کہنے پر
حالات سے ملے اور حالات کو عمر ہو پھر دیکھیں کہ عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے اب یہ عمل ہو گیا تو حالات ابراہیم کی بیوی تو عورتوں کی یہ نیچر ہوتی ہے فطرت ہوتی ہے تو شوقوں سے جلدی شرطی جانی دشمن بن جاتی ہے پھر سارا نے حالات پر سختی شروع کر دی اس کو ستانا پریشان کرنا شروع کر دیا تو حالات دو دفعہ گھر سے بھاگی اور دو دفعہ اس شاپ سے واپس بھاگی تو سارا کی تعلیم ہے واپس کر دیا سارا واپس آئی تو اسماعیل علیہ السلام کا گھر اور اسی دوران سارا کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ دے دیا تب سارا برداشت نہ کر سکتا اس کے سوکنا پن بہت شدید ہو گیا شدت آ گئی اور وہ آزرام کو برداشت نہ یہ اور ہو چاہے وہ پیغمبر کی بیوی بنا وہ جو اس کی نیچر ہوتی ہے فطرت ہوتی ہے تب سارا نے ابراہیم کے ساتھ اس روٹی کو اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا یہ میں آپ کو تورات کا پورا مدد سنا رہا ہوں اور یہ قریب آ گیا ابراہیم نے بھی سامنا کیا تو یہ سارا صاحب جو نیا تھا جو وہ سارا چار بات کو مانے تب ابراہیم نے بدل ناپاتا مشورہ لیا اور کھانے پینے کی چیز نظام اور حاضر اور اسے گھر سے نکال دیا خود ساتھ نہیں پھر حاضرہ یہ بڑی نقلی کا ہم مقصد حاضرہ علیہ السلام نے چھاتی کا جنوبی ختم ہو گیا تب اس میں تمام پانی تلاش ہوا پانی نہیں ملا اسماعیل کے پاس آئی اس کے درد کا چشمہ ہو رہا پھر اربوں کو جو تالاب یہ آیت نازل ہوئی ان کا ثواب صحیح کرنا کا ثواب تب انہوں نے اس کو تسلیم کیا ضرور کر دیا یہ جو تھا شام کے قبر کے بزرگوں کا عمل جس کو ہم جاری رکھے ہوئے اور قیامت جاری رکھیں گے اور قرآن حدیث کی ابراہیم اسماعیل پیغمبر کی نبی اور حاضرہ نبی نے احمد روشنی پھر اسلام کا زمانہ ہے میں آپ کو تراویح کی بات کرتا ہوں آپ کو ہوگا تراویح کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہادت اور صحابہ کرام بھی آپ شہادت کرتے ہیں جماعت تراویح کرتے ہیں مسلم نہیں کرتے حضور کے پورے زمانے میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پورے دور اسلام میں بھی نہیں ہے حضرت عمر کا اصلاح فرمانا ہے انہوں نے اس میں تبدیلی کر مساجد میں جماعت اور شرعی احکام میں شرعی امور میں اگر کوئی اضافہ کیا جائے تو تبدیلی کی جائے تو اس کو ذکر کرنا ہے اور دیگر دو قسم کی ہوتی ہیں اپنا شخصیت تھی نبی کی روحانی عظمت تھی تھی ان کے معاملوں کو جاری رکھنے کا قرآن سنت بھی پھر صحابہ کرام میں ہم سے اچھا اضافہ تھا اس کو ہم شروع کر دیا صاحب تھا حضور نے فرمایا یا اللہ عمر کی زبان پر اللہ عمر کی زبان پر عمر کی بات چیت جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو اس پر عمل کرو ہم کر لیں حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو خاص کے زمانے کے بعد کا اسلام کا وغیرہ قبول کرتا ہوں جیسے حضور کے زمانے کے بعد زمانہ آیا تو حضور اور بات کے اللہ کی تعالی جنہوں بہت بڑے عالم دین اور یہ نبوت کا بدل ہے نبوت کے بعد ولایت کا درجہ ہے ولایت کا مقام اور ولایت نبوت کا بدل ہے اور نبوت اگر ختم نہ ہوتی تو یہ اولیاء اللہ نبی وقت نبی اور حضور کے کریم نے ہمارا بات ہمارے امت کی کامیاب بنی اسرائیل میرے امت سے فرمایا آپ ہیں وہ بنی اسرائیل سے انبیاء کے برابر ان کی مثل ہے تو یہ دیکھیں کہ موت جنگی قیامت میں یہ ہے کہ موت کا نبی سے تعلق ہوتا ہے اور قیامت کے بڑی سے تعلق ہوتی ہے نام کا فرق ہے کام کی نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے اور نبی اور ولی میں بھی نام کا فرق ہے ان کے منصب کا کوئی فرق نہیں ہے نبوت سے ختم ہوئی وہ منصب کو جاری رکھیں اللہ نے نبوت کا نبوت ختم نہ ہوتی تو یہ ربی اللہ کی نبی ہوتا ہے پھر حضور وقت پاک بہت بڑے اولیاء غریب ان کے کام کا بہت بڑے تو وہ بھی حضور کی غریب کی حدیث کی روشنی حدیث کے مطابق حضور وقت پاک بھی بنی اسرائیل پر ان کا یہ برہم درجہ ان کے جانبی شریف کے عمل کو جاری رکھنے کا ثبوت ہے اور معراج جیسے حج ہے ابراہیم علیہ السلام کے منصوب ہے نبی جمال ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کے منصوب ہے